بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت علی قتل عثمان کے بعد 8 ذی الحجہ 35 ہجری کو تخت خلافت پر بیٹھے اور آپ نے حکومت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ قتل عثمان کی تحقیقات سے متعلق تھا۔ نائلہ زوجائے عثمان اگرچہ کوئی شہادت نہ دے سکی اور کسی کا نام نہ بتا سکی، نیز ان کے علاوہ بھی کوئی چشمدید گواہ نہ مل سکا جس کی وجہ سے فوری سزائیں دی جائیں، لیکن حضرت علی تحقیقات کا ارادہ کر چکے تھے۔ ابھی آپ کسی نتیجہ پر نہ پہنچ پائے تھے کہ مکہ میں سازشیں شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ جو حج سے فراغت کے بعد مدینہ کے لیے روانہ ہو چکی تھی اور خلافت علی کی خبر پانے کے بعد پھر مکہ میں جا کر فروکش ہو گئی تھی، انہوں نے طلحہ، زبیر، عبداللہ، ابو یا علی کے مشورے سے انتقام خون عثمان کے نام سے ایک سازشی تحریک کی بنیاد ڈال دی اور قتل عثمان کا الزام حضرت علی علیہ السلام پر لگا کر لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا اور اس کا اعلان عام کر دیا کہ جس کے پاس علی سے لڑنے کے لیے مدینہ جانے کے واسطے سواری نہ ہو وہ ہمیں اطلاع دے، ہم سواری کا بندوبست کریں گے۔ اس وقت علی کے دشمنوں کی کمی نہ تھی، کسی کو آپ سے بغض تھا، کوئی جنگ بدر میں اپنے کسی عزیز کے مارے جانے سے متاثر تھا، کسی کو پروپیگنڈا سے متاثر کر دیا گیا۔ غرضیہ 1000 افراد حضرت عائشہ کی آواز پر مکہ میں جمع ہو گئے اور پروگرام بنایا گیا کہ سب سے پہلے بصرہ پر چھاپا مارا جائے۔ چنانچہ آپ انہی مذکورہ چاروں افراد کے میمنہ اور میسرہ پر مشتمل لشکر لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ آپ کے ساتھ ازواج نبی میں سے کوئی بھی بی بی نہ گئی۔ حضرت عائشہ کا یہ لشکر جب مقام ذات العرق پر پہنچا تو مغیرہ اور سعید ابن عاص نے لشکر سے ملاقاتیں کی اور کہا کہ تم اگر خون عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو طلحہ اور زبیر سے لو، کیونکہ عثمان کے یہی قاتل ہیں اور اب تمہارے طرفدار بن گئے ہیں۔ تاریخ میں ہے کہ روانگی کے بعد جب مقام حوا پر حضرت عائشہ کی سواری پہنچی اور کتے بھونکنے لگے تو ام المومنین نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ کسی نے کہا اسے حواب کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے ام سلمہ کی یاد دلائی ہوئی حدیث کا حوالہ دے کر کہا کہ میں اب علی سے جنگ کے لیے نہیں جاؤں گی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری ایک بیوی پر حواب کے کتے بھونکیں گے اور وہ حق پر نہ ہوگی، لیکن عبداللہ ابن زبیر کے ضد کرنے سے آگے بڑھی، بالآخر بصرہ پہنچی اور وہاں کے علوی گورنر عثمان بن حنیف پر شنجون مارا اور 40 آدمیوں کو مسجد میں قتل کرا دیا اور عثمان بن حنیف کو گرفتار کرا کے ان کی سر، داڑھی، مونچھ، بھویں اور پلکوں کے بال نچوا ڈالے اور انہیں 40 کوڑے مار کر چھوڑ دیا۔ ان کی مدد کے لیے حکیم ابن جبلت آئے تو انہیں بھی 70 آدمیوں سمیت قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بیت المال پر قبضہ نہ دینے کی وجہ سے 70 آدمی اور شہید ہوئے۔ یہ واقعہ 25 ربیع الاول 36 ہجری کا ہے۔ حضرت علی کو جب اطلاع ملی تو آپ نے بھی تیاری شروع کر دی۔ ابھی آپ بصرہ کی طرف روانہ نہ ہونے پائے تھے کہ مکہ سے ام المومنین حضرت ام سلمہ کا خط آ گیا جس میں لکھا تھا کہ عائشہ حکم خدا اور رسول کے خلاف آپ سے لڑنے کے لیے مکہ سے روانہ ہو گئی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں عورت ہوں، حاضر نہیں ہو سکتی، اپنے بیٹے عمر بن ابی سلمہ کو بھیجتی ہوں، اس کی خدمت قبول فرمائیے۔
حضرت علی آخر ربیع الاول 36 ہجری میں اپنے لشکر سمیت مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ نے لشکر کی علمداری محمد حنفیہ کے سپرد کی اور میمنہ پر امام حسن اور میسرہ پر امام حسین کو متعین فرمایا اور سواروں کی سرداری عمار یاسر اور پیادوں کی نمائندگی محمد ابن ابی بکر کے حوالے کی اور مقدمہ الجیش کا سردار عبداللہ ابن عباس کو قرار دیا۔ مقام ربضہ میں آپ نے قیام فرمایا اور وہاں سے کوفہ کے والی ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ فوج روانہ کرے، لیکن چونکہ وہ عائشہ کے خط سے پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا لہٰذا اس نے فرمان علوی کو ٹال دیا۔ حضرت کو مقام ذیقار پر حالات کی اطلاع ملی، آپ نے اسے موصول کر کے قرظہ ابن کعب کو امیر نامزد کر دیا اور مالک اشتر کے ذریعے سے دارالامارہ خالی کرا لیا۔ اس کے بعد امام حسن کے ہمراہ 7000 کوفی اور مالک اشتر کے ہمراہ 12000 کوفی 6 دن کے اندر ذیقار پہنچ گئے۔ اسی مقام پر اویس کرنی نے بھی پہنچ کر بیعت کی اور اسی مقام پر ان خطوط کے جواب آئے جو ربضہ سے حضرت نے طلحہ زبیر کو لکھے تھے، جن میں ان کی حرکتوں کا تذکرہ کیا تھا اور لکھا تھا کہ اپنی عورتوں کو گھر میں بٹھا کر ناموس رسول کو جو در بدر پھرا رہے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ جوابات میں اسکیم کے ماتحت قتل عثمان کی رٹ تھی۔ اس کے بعد امام حسن نے ایک خطبہ میں طلحہ و زبیر کے قاتل عثمان ہونے پر روشنی ڈالی۔ حضرت ابھی مقام ذیقار ہی میں تھے کہ مظلوم عثمان بن حنیف آپ کی خدمت میں جا پہنچے۔ حضرت نے عثمان کا حال دیکھ کر بےحد افسوس کیا اور فوراً بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ عائشہ کے لشکر کی تعداد 30,000 اور حضرت علی کی لشکر کی تعداد 20,000 تھی۔ حضرت علی طلحہ زبیر اور عائشہ کے تمام حالات دیکھ رہے تھے، لیکن یہی چاہتے تھے کہ لڑائی نہ ہو۔ جب بصرہ کے قریب آپ پہنچے تو قعقاع ابن عمرو کو ان لوگوں کے پاس بھیجا اور صلح کی پیشکش کی۔ قعقاع نے جو رپورٹ واپس ہو کر پہنچائی اس سے وہ لوگ تو متاثر ہوئے جو زیر قیادت عاصم ابن کلیب علی کے پاس بطور سفیر آئے ہوئے تھے اور ان کی تعداد 100 تھی، لیکن عائشہ وغیرہ پر کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ عاصم وغیرہ نے علی کی بیعت کر لی اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ علی کی باتیں نبیوں جیسی ہیں۔ گرزیہ دوسرے دن علی بصرہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد جمل والے بصرہ سے نکل کر مقام زابرقہ یا خربیہ میں جا ٹھہرے اور وہاں سے علی کے مقابلے کے لیے حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہو کر خود نکل پڑی۔ حضرت علی نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ عائشہ اور ان کے لشکر پر نہ حملہ کریں نہ ان کا جواب دیں۔ گرزیہ وہ جنگ کی کوشش کر کے واپس گئی۔ اس کے بعد علی نے زید ابن سوحان کو ام المومنین کے پاس بھیج کر جنگ نہ کرنے کی خواہش کی، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ 15 جمادی الاخر 36 ہجری یوم پنجشنبہ بوقت شب طلحہ زبیر نے شنجون مار کر حضرت علی کو سوتے میں قتل کر ڈالنا چاہا، لیکن علی بیدار تھے اور تہجد میں مشغول تھے۔ حضرت کو حملہ کی خبر دی گئی، آپ نے حکم جنگ دے دیا۔ اس طرح جنگ کا آغاز ہوا۔ حضرت عائشہ کو طلحہ و زبیر لوہے اور چمڑے سے منڈے ہوئے ہودج میں بٹھا کر میدان میں لائے اور علمداری کا منصب بھی انہی کے سپرد کیا، اور اس کی صورت یہ کہ ہودج میں جھنڈا نصب کر کے مہار ناکہ عسکریہ علی کے سپرد کر دی۔
یہ دیکھ کر حضرت علی رسول اللہ کے گھوڑے دلدل پر سوار ہو کر دونوں لشکروں کے درمیان آ کھڑے ہوئے اور زبیر کو بلا کر کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اب بھی سوچو اور اس پر غور کرو کہ رسول اللہ نے تم سے کیا کہا تھا۔ اے زبیر، کیا تمہیں مجھ سے جنگ کرنے کے لیے منع نہیں کیا تھا؟ یہ سن کر زبیر شرمندہ ہوئے اور واپس چلے گئے، لیکن اپنے لڑکے عبداللہ کے بھڑکانے سے عائشہ کی طرفداری میں نمرد آزمائی سے باز نہ آئے۔ حضرت علی نے جب دیکھا یہ جمل والے خون ریزی سے باز نہ آئیں گے تو اپنی فوج کو خدا ترسی کی تلقین فرمانے لگے۔ آپ نے کہا، بہادرو، صرف دفاع دشمن کی نیت رکھنا، ابتدا جنگ نہ کرنا، مقتولوں کے کپڑے نہ اتارنا، صلح کی پیشکش مان لینا اور پیشکش کرنے والے کے ہتھیار نہ لینا، بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کرنا، زخمی، بیمار اور عورتوں بچوں پر ہتھیار نہ اٹھانا، فتح کے بعد کسی کے گھر میں نہ گھسنا۔ اس کے بعد عائشہ سے فرمانے لگے، تم عنقریب پشیمان ہوگی، اور اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم میں کون ایسا ہے جو قرآن کے حوالے سے انہیں جنگ کرنے سے باز رکھے؟ یہ سن کر مسلم نامی ایک جان باز اس پر تیار ہوا اور قرآن لے کر ان کے مجمع میں جا گھسا۔ طلحہ نے اس کے ہاتھ کٹوا دیے، پھر شہید کر دیا۔ حضرت علی کے لشکر پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اب ان لوگوں سے جنگ جائز اور ضروری ہو گئی ہے۔ آپ نے محمد بن حنفیہ کو حکم دیا۔ محمد کافی لڑ کر واپس آئے۔ علی نے علم لے کر ایک زبردست حملہ کیا اور کہا، بیٹا اس طرح لڑتے ہیں؟ پھر علم محمد بن حنفیہ کے ہاتھ میں دے کر کہا، ہاں بیٹا، آگے بڑھو۔ محمد حنفیہ انصار لے کر آگے بڑھے، یہاں تک کہ ہودج تک مارتے ہوئے جا پہنچے۔ بالآخر 7 دن کے بعد حضرت علی خود میدان جنگ میں نکل پڑے اور دشمن کو پسپا کر ڈالا۔ مروان کے زر آلو تیر سے طلحہ مارے گئے اور زبیر میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ راستے میں وادی الصبا کے قریب عمر بن جرمود نے ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ 12,000 جرار سمیت آخری حملہ کے لیے سامنے آ گئی۔ علوی لشکر نے اس قدر تیر برسائے کہ ہودج پشت ساہی کی مانند ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے کعب ابن اسود کو قرآن دے کر حضرت علی کے لشکر کی طرف بھیجا۔ مالک اشتر نے اسے راستے ہی میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد عائشہ کے ناکا کی ٹانگیں کاٹی گئی، اونٹ ہودج سمیت گر پڑا اور لوگ بھاگ نکلے۔ حضرت علی نے محمد بن ابی بکر کو حکم دیا کہ ہودج کے پاس جا کر اس کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد خود پہنچ کر کہنے لگا، عائشہ، تم نے حرمت رسول برباد کر دی۔ پھر محمد سے فرمایا کہ انہیں عبداللہ ابن حنیف خزاعی بصری کے مکان میں ٹھہرائیں۔ حضرت نے لاشوں کو دفن کرنے کا حکم دیا اور اعلان کرایا کہ جس کا سامان جنگ میں رہ گیا ہو تو جامع بصرہ میں آ کر لے جائے۔ اس جنگ میں 13,000 عائشہ کے اور 5,000 حضرت علی کے لشکر والے مارے گئے۔ فتح کے بعد عبد الرحمن ابن ابی بکر نے حضرت علی کی بیعت کر لی۔ حضرت علی نے عائشہ کو متعدد آدمیوں سے کہلا بھیجا کہ جلد سے جلد مدینہ واپس چلی جاؤ، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ آخر میں امام حسن کے ذریعے سے کہلا بھیجا کہ اگر تم اب جانے میں تاخیر کرو گی تو میں تمہیں زوجیت رسول سے طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر وہ مدینہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ حضرت علی نے 40 عورتوں کو مردوں کے سپاہانہ لباس میں حضرت عائشہ کی حفاظت کے لیے ساتھ کر دیا
اور خود بھی بصرہ سے باہر کئی میل تک پہنچانے گئے اور محمد بن ابی بکر کو حکم دیا کہ انہیں منزل مقصود تک پہنچا